بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالی۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 33، بعنوان شاہد بخشالوی پاکستان چلا گیا۔ ناظرین، شاہد بخشالوی اور آصف راہی امریکہ میں امریکہ دیکھ کر واپس آئے تو شاہد بخشالوی بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، میری بڑی خواہش تھی کہ میں امریکہ جا کر ڈزنی لینڈ کی سیر کروں، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ آصف راہی سے شاہد بخشالوی کی گپ شپ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ امریکہ میں میرے تنہا قیام سے خوش نہیں، شاید اس لیے کہ میں ایسی ملازمت کر رہا تھا جس میں چھٹی کا تصور تک نہیں تھا، اس لیے کہ میں نہ تو ان کے ساتھ ڈزنی لینڈ جا سکا اور نہ ہی ایک دن چھٹی کر کے انہیں وقت دے سکا۔ میں نے شاہد اور آصف کو بتایا کہ چھٹی نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسٹور میں رات کی شفٹ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ رات کو کبھی کبھی لوٹنے والے آ جاتے ہیں اور تھوڑی سی مزاحمت پر وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بچاؤ کے لیے پولیس کو دوست بنایا ہے۔ چودھری امجد صاحب کی اجازت سے رات کو گشت کرنے والی پولیس سے کافی اور مشروبات کے پیسے ان کے اصرار کے باوجود نہیں لیتا۔ پولیس سارجنٹ رات کو گشت کے دوران کافی اور مشروبات لینے آتے ہیں۔ گزشتہ 8 سال میں 6 مرتبہ مجھے گن پوائنٹ اور چاقو کی نوک پر لوٹا گیا۔ ڈکیتی کے دوران میں بغیر کسی مداخلت کے انہیں رجسٹر میں موجود ڈالر دے دیا کرتا ہوں اور وہ بڑے خوش ہو کر مجھے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ لٹیرے کے چلے جانے کے بعد میں ایمرجنسی بٹن دباتا ہوں تو منٹوں میں پولیس آ کر ڈکیتی کی تفصیلات پوچھتے ہیں، سیکورٹی ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں اور رپورٹ درج کر کے چلے جاتے ہیں۔ ملزم گرفتار ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، انشورنس کمپنی میں نقصان کی رپورٹ درج ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ رات 2 بجے ایک نقاب پوش آیا اور اسٹور کے دروازے کے ساتھ کاؤنٹر پر پڑے لاٹری مشین کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور مجھ پر پستول تان کر کہنے لگا، مجھے رقم دو ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے کیش رجسٹر کا بٹن دبا کر رجسٹر کھول دیا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ڈاکو رجسٹر کے سامنے آیا اور رجسٹر میں پڑی ساری رقم اٹھا کر جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، رجسٹر میں کچھ ریزگاری چھوڑ جائیں، میں نے کام بھی چلانا ہے، اور واقعی کچھ ریزگاری چھوڑ کر چلا گیا۔ لٹیرے کے جانے کے بعد میں نے ایمرجنسی بٹن دبایا، منٹوں میں پولیس پہنچی، میری خیریت پوچھی اور بیک روم میں میرے ساتھ آ کر سیکورٹی ویڈیو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم نے رجسٹر کھولا۔ ہاتھ اوپر کر کے سائٹ پر کھڑے ہو گئے، ڈاکو کو رجسٹر کی طرف بلایا، اس نے رجسٹر سے رقم اٹھائی۔ تم نے اس سے کچھ کہا؟ ڈاکو نے رجسٹر میں کچھ ڈالر واپس رکھ دیے۔ کیوں؟ میں نے کہا، لٹیرا لاٹری مشین کے پیچھے کھڑا تھا، فل فرنٹ سکرین پر لانے کے لیے میں نے اسے رجسٹر کے سامنے بلایا۔ اس نے رجسٹر سے ساری رقم اٹھائی تو میں نے اس سے کہا کہ کچھ ریزگاری رجسٹر میں چھوڑ دیں، اور وہ میری بات مان گیا، ریزگاری چھوڑ کر چلا گیا۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، تم ذرا بھی نہیں گھبرائے؟ تو میں نے کہا، ڈاکو مجھے مارنے نہیں، مجھے لوٹنے آیا تھا۔ 5 مرتبہ اسٹور کا کیش رجسٹر لٹوا چکا ہوں، اب میں عادی ہو چکا ہوں، اس لیے گھبراتا نہیں۔ پولیس والے میری بات سن کر ہنس پڑے۔ حسب سابق پولیس رپورٹ لے کر چلی گئی۔ صبح چوئی صاحب تشریف لائے، انہیں واردات کی کہانی سنائی تو کہنے لگے، جان بچ گئی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ شاہد بخشالوی اور آصف میری باتیں سن کر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ 2 دن میرے پاس قیام کے بعد دونوں واپس نیو یارک چلے گئے اور نیو یارک سے شاہد بخشالوی پاکستان چلا گیا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا
کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔